مولویوں نے ماشاءاللہ جو دین کے ساتھ خدمت کی ہے نا، وہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ تو ان کی تقریر ہے اور سلپ آف ٹنگ ہے. اس میں پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں، لیکن جو آپ کے بزرگان دین ہے، جتنے یہاں پہ بھاری فرقے ہیں، ان کے بڑوں نے تحریر میں گستاخیاں کی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ. تحریر تو بندہ بعد میں پڑھ کے چینج بھی کر سکتا ہے، اور اس سے بڑی گستاخی یہ کہ جو آپ ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اپنے بابوں اور بزرگوں کے، آپ ان کتابوں کو انہی گستاخانہ الفاظ کے ساتھ پرنٹ کر رہے ہیں اور الٹا آپ ان گستاخیوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر کی غلطی تو آپ کی غلطی کا عشر اشیر بھی نہیں بنتی. لہذا آپ کے سارے وہ علماء جو ان بابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ان علماء کے جتنے فالوورز ہیں، سب کے اوپر اعلانیہ توبہ واجب ہے جب تک وہ پرنٹنگ ہو رہی ہے کتابوں کی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت طاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 165 اشعار ہیں، محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام. لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. اب وہ ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. ولیعوذ باللہ تعالی. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی. 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی، آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اچھا، کچھ لوگ آئے میدان عمل میں نا، کوئی چھوٹے چھوٹے چوزے، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر نہیں سمجھ آیا، یہ بعد ذلت نہیں ہے، بود ذلت ہے. با کے اوپر پیش ہے، یعنی ذلت سے دور، حالانکہ وہ تو اس کے کانٹیکس میں نہیں بیٹھتا. کیوں؟ کثرت بعد قلت پہ، کثرت قلت کے بعد عزت بعد وہ لفظ. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے چونگڑے ہیں، علماء نہیں جو ڈبیٹ کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں دلیل کا لفظ انہوں نے کہا، انہیں توبہ کرنی چاہیے، لیکن ان کے بزرگوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ماننے والے انہیں توبہ کرنی چاہیے، تو آپ کو توبہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا کلام سنا، مجھ پر رکت طاری ہو گئی. آپ کے فتوے کی روح سے نعوذ باللہ وہ گستاخ ہے، پھر گستاخ کا کلام سن کے آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ پر رکت طاری ہو گئی، آپ نے اس کو اچھا جانا، پسند کیا، تو پھر آپ پر توبہ لازم نہیں ہے. دوستو، اگر کوئی علم والا اعتراض کرے نا تو بات بنتی ہے. اس طرح کے جاہل لوگ جب کہتا ہے کہ میری ویڈیو آنے کے بعد ان کو نکال دینا چاہیے، یعنی جو آپ سمجھیں اردو میں یا انگلش میں یا عربی میں وہ ٹھیک ہے، باقی نکال دینا چاہیے. آپ تو یہ بھی کہتے ہیں جاء الحق، قرآن پاک میں تو ہے جاء الحق وزحق الباطل، تو آپ کے مطابق پھر قرآن سے لفظ نکال دینا چاہیے، جاء الحق ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن میں تو ہے جاء الحق ہے. آپ کہتے ہیں طفل مکتب، تو اردو میں تو طفل نہیں ہوتا، طفل ہوتا ہے، عربی میں طفل ہے، طفل مکتب. تو آپ کے کہنے کے مطابق جب آپ نے کہہ دیا تو ہم اردو سے نکال لیں، عربی بھی سے نکال لیں، طفل کہتے رہیں، طفل نکال دیں. میرے بھائیو، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں کثرت بود قلت ہے کہ ایسی کثرت کے قلت سے بہت دور ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی کثرت عطا فرمائی کہ قلت سے بہت دور ہے. اور عزت بود ذلت، اللہ نے آپ کو ایسی عزت دی ہے کہ ذلت سے بہت دور ہے، آپ بہت عظیم، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، یہ بود ہے. اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کا جو دفاع کیا شتونگڑے نے، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیا ہے، ڈیبیٹ کرنے والے علماء نے اس کی کوئی تشریح نہیں کی. میں آپ کو دکھانے والا ہوں پورا کلپ، بلکہ آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. 2012 میں یہ مناظرہ ہوا ہے. صادق کوہاٹی جو اہل حدیث کے عالم ہیں اور
علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب مناظر اسلام، علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا اور صادق کوہاٹی کا مناظرہ ہوا ہے، جس میں ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے مناظر علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں اور علامہ مفتی راشد محمود صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کاشف اقبال مناظر اسلام علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب ہیں، پروفیسر انوار صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے علماء اس میں شامل ہوئے۔ تو علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے اس کی تشریح کی ہے اور یہ بتایا کہ کثرت بہت قلت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی کثرت دی ہے جو قلت سے بہت دور ہے، اور عزت بہت ذلت، یعنی ایسی عزت جو ذلت سے بہت دور، یہ ہے اردو، اور موصوف کو پتہ ہی نہیں ہے اردو کا، نہ اس کو عربی کا پتہ ہے، صرف اس نے اپنے ویوز بڑھانے ہوتے ہیں اور اپنی جہالت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے مناظر اسلام جو اس نے یہ کہا ہے نا کہ علماء نے نہیں، اس کو جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی نہیں کہا۔ دیکھیے مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا جو مناظرہ 2012 میں ہوا ہے، آپ لکھیں گے وہابی وی ایس علامہ نوری صاحب، تو مناظرہ تو آپ کو وہاں بھی مل جائے گا۔ اور پھر یہ جو تو نے کہا قلت بعد کثرت پہ لاکھوں درود، اور تجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی، سنو یار، اور تجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی، اور تو وہابیوں کا ترجمان کیسے بن گیا؟ اگر تو 2-4 سال وہابیوں کے پاس مناظر رہا، میں سنیوں کو یقین سے کہتا ہوں سنیوں کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ وہابیوں کو ذلیل ہی اتنا کر دے گا۔ اور جس شخص کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ دین کا ترجمان کیسے بن گیا؟ او عزت بعد ذلت نہیں ہے، او عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام کہ آقا آپ کی وہ عزت جو ذلت سے دور ہے اس پر سلام ہو۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ ڈیبیٹ کرنے والے مناظر ہیں علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے مفتی راشد صاحب ہیں، مناظر اسلام علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب ہیں، پروفیسر انوار صاحب ہیں، اور بہت بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں اہل سنت کی طرف سے۔ تو یہ علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے اس کی تشریح کر دی کہ بعد نہیں، بہت ہے۔ یہ جو شعر پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے جی؟ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کہتا ہے اب اگلا جو ہے وہ ملے گا نہیں، وہ اسی طرح نہیں، کثرت بہت قلت ہے۔ پہلا بھی اس طرح ہے، کثرت بہت قلت ہے، اور دوسرا ہے عزت بہت ذلت ہے۔